حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اس شخص کو خوش و خرم رکھے جو ہم یعنی مجھ اور میرے صحابہ سے کچھ سنیں پھر اسی طرح آگے پہنچا دے جیسے اس نے سنا تھا، کیونکہ بہت سے ایسے لوگ جنہیں سنایا جاتا ہے وہ سنانے والے سے زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے اس شخص کو خوش اور خرم رکھنے کی دعا بھی دی اور یہ بھی فرمایا کہ اللہ اس کو آباد رکھے جو مجھ سے اور میرے صحابہ سے کسی بات کو سنے اور اس کو آگے جو ہے امت میں اس کو بیان کر دے، یعنی کسی بھی خیر کی بات کو سننا اور آگے اس کو بیان کرنا، یہ طرز عمل آقا کریم علیہ السلام کے صحابہ کا تھا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کو یہ بات فرماتے ہوئے سنی کہ اللہ اس شخص کو خوش اور خرم رکھے جس نے ہم سے حدیث سنی پھر دوسروں تک اس کو پہنچایا۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ زیادہ سمجھدار ہیں، سمجھدار کی طرف علم کی بات پہنچانے والے ہیں، اور اسی طرح یہ ایک دین کا نشر و اشاعت کا سلسلہ بھی اس سے آگے جاری رہ سکتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم جنت کے باغوں کے پاس سے گزرو تو وہاں بیٹھا کرو اور کھایا بھی کرو۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے باغ کیا ہیں کہ جن میں بیٹھیں بھی اور ان سے کھائیں بھی؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مجالس العلم، مجلس علم میں بیٹھو کہ جنت کے باغ ہوتے ہیں۔ علم کی مجلس میں بیٹھنا، سننا اور سنانا، یہ جنت کے باغ ہے۔ تو جنت کے باغ میں بیٹھنے کی تاکید اور اس سے کھانے کی تاکید، ان کی علم سیکھنے کی یہاں فضیلت بیان ہو رہی ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت لقمان اپنے فرزند کو اس بات کی نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ یا بنی علیک بمجالسۃ العلماء واسمع کلام الحکماء فإن الله لا يحيي القلب الميت بنور الحكمة كما يحيي الأرض الميتة بوابل المطر۔ اے میرے بیٹے، علماء کی صحبت کو لازم پکڑ لو اور حکماء کے کلام کو سنو، کیونکہ اللہ تعالیٰ مردہ دل کو نور حکمت کے ذریعے اس طرح زندہ کرتا ہے جیسے بنجر زمین کو زوردار بارش کے ذریعے زندہ فرما دیتا ہے۔ تو اس بات کی حکمت اور اس بات کی جو ہے وہ علماء کی مجلس میں بیٹھنا، حکماء کے کلام کو سننا، یہ دونوں باتیں انسان کی صحت کے لیے بھی فائدہ مند ہیں اور انسان کے ایمان اور اعتقاد کے لیے بھی فائدہ مند۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احد کے شہداء کو قبر میں دو کو جمع فرماتے، پھر فرماتے دونوں میں سے زیادہ قرآن یاد کرنے والا کون ہے؟ جب دونوں میں سے کسی ایک کی طرف اشارہ کیا جاتا تو قدمہ فی اللحد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے قبر میں مقدم فرماتے۔ یعنی احد کے معرکے میں جو مسلمان شہید ہوئے اور پھر ان کی شہادت کے بعد ان کی تدفین کا سلسلہ ہوتا، اس وقت دونوں میں پوچھا گیا کہ ان میں یعنی قرآن کی طرف کون تھا، یعنی قرآن سیکھنے والا یا پڑھنے والا عمل کرنے والا کون تھا؟ تو جس کا بتایا جاتا
تو آپ اس کو آگے مقدم کرتے ہیں، اس کی تدفین کا سلسلہ پہلے جو ہے۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بوڑھے مسلمان اور حامل قرآن، عالم قرآن، جو قرآن میں غلو نہ کرے اور نہ اس سے اعراض کرے، فرمایا کہ اس کی عزت کرنا اور سلطان عادل، نیک سلطان حاکم کا احترام کرنا اللہ تعالیٰ کی تعظیم سے ہے۔ جس نے اس کا احترام کیا اس نے اللہ کی تعظیم کی۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں اپنی امت کے لوگوں پر 3 باتوں کے علاوہ کسی اور بات کا خوف نہیں رکھتا۔ پہلی بات، ان کے پاس مال دنیا کی کثرت ہو جائے گی تو وہ ایک دوسرے سے حسد کرنے لگے۔ یہ بات فرمائی کہ اس بات کا مجھے اندیشہ ہے، خوف ہے، اپنی امت میں کہیں ایسا مزاج نہ بن پائے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ بات آقا کریم علیہ السلام کب ارشاد فرما رہے ہیں، لیکن امت کے مزاج میں یہ بات حقیقت آج بھی شامل ہے۔ یعنی ایک دوسرے کے ساتھ حسد کرنا، اس کے بعد اتنا مال کیوں آ گیا، میرے پاس اتنا کیوں ہے، یہ سلسلہ اتنا آگے کیوں بڑھا۔ تو ایک دوسرے سے حالانکہ جس کے مقدر میں اللہ تعالیٰ جو چیز لکھ دے وہ اللہ کی تقسیم کے مطابق اس کے مقدر میں آ ہی جاتی۔ اب اس پر اگر کوئی حسد اٹھائے یا حسد کرنے لگے تو یہ بہت ہی بری بات ہے، اور آقا کریم علیہ السلام نے اس وقت فرمایا تھا کہ مجھے اس بات کا خوف ہے۔